کیا مرد اپنے پاؤں، سینے اور ہاتھ کے بال کاٹ سکتا ہے؟ شریعت اس میں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ ہاں جی، ہمارے جسم پر اگنے والے بالوں کی علماء کرام نے 3 تقسیمیں کی ہیں۔ ایک وہ بال ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جی، کیا فرمایا؟ اعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ وفر اللحا، داڑھی کو گنی کرو، اس کو تیل شیل کی مالش لگاؤ، بڑھتی ہے تو بڑھنے دو۔ وفر اللحا، اعف اللحا، کئی قسم کے الفاظ ہیں جن کا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس داڑھی کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، پسند فرمایا کہ اس کو رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ کا یہ سینہ پورا ڈھانپتی تھی، ایسی گھنی خوبصورت اور بڑی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ بال ہیں جن کو باقاعدہ رکھنے کا حکم ہے۔ دوسرے وہ بال ہیں جہاں پسینہ آتا ہے، سمیل ہوتی ہے پیدا، زیر ناف بغل کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں جب وہ بہت بڑے ہو کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتا دی کہ یہ بال جہاں پسینہ آتا ہے، سمیل پیدا ہوتی ہے، ان کو تراشنے میں زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بے شک آپ ہر دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 5ویں دن کریں، صفائی مقصود ہے۔ جی، اسلام صاف ستھرا دین ہے۔ تو ان بالوں کو تو صاف کرنے کا باقاعدہ حکم ہے، اور ان کو چھوڑنا اور 40 دن سے بعد بھی چھوڑنا یہ جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ پہلے اس سے 10 دن بعد، 5 دن بعد، جب آپ ضرورت محسوس کریں ان کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کے علاوہ بال ہیں خواتین کے لیے، یہ جو بال ہیں بہوؤں کے، ان کو تراش خراش کرانا، ان کے ڈیزائن بنانا، ان کو خوبصورت بنانے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا اور لعنت کا عمل قرار دیا اس کو۔ اس کے بعد جسم پر بال، بازو پر ہیں، پنڈلیوں پر ہیں، سینے پر ہیں، کمر پر ہیں، یہ وہ بال ہیں جن کے بارے میں شریعت میں نہ رکھنے کا حکم ہے اور نہ ہی ان کو کاٹنے کا حکم، خاموشی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، حرام وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی دی ہے، اس پر خاموشی اختیار کرو۔ جی۔ اب ان بالوں کو اگر کوئی بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے جو سینے پر بال ہیں وہ تمہاری فلاں تکلیف کا باعث ہے، تمہاری کمر پر جو بال ہیں وہ تمہاری فلاں پرابلم کا باعث بن رہے ہیں، ضرورت ہے تو کٹوا لے۔ کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری پنڈلیوں پر جو بال ہیں، جو بازو پر بال ہیں، ان کے لیے فلاں مسئلہ بن رہا ہے، پسینہ آتا ہے اور اس پسینے کی وجہ سے تمہیں یہ مشکل ہو رہی ہے، تو کٹوا لیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اتنا وزن ہے، نہ یہ کوئی بدنمائی کا باعث ہیں، اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو نہ کاٹے تو بالکل جائز ہے، رہنے دے۔ اگر کوئی ضرورت ہو تو کاٹ لے، اور بلا وجہ کاٹے تو یہ اتنا کوئی اچھا قدم نہیں ہے، چھوڑ دے ان کو اصلی حالت میں جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بہترین چیز پیدا کی ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، تو جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا اس پر اس کو رہنے دے۔ تو یہ بال نہ کاٹے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو کاٹ لے۔ مثلا ضرورت کیا ہے؟ خواتین کی مونچھیں اگاتی ہیں بعض پرابلم کی وجہ سے، داڑھی اگاتی ہے، تو ان کو اجازت ہے ان کو صاف کریں، کیونکہ ان کی یہ اصل خلقت میں شامل نہیں ہیں، تو وہ صاف کر لیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ نہ کریں۔